کہ وجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایتھیس نہیں ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ایسا ماننا. دیکھو ایتھیس کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، اللہ کیا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہے، رزلٹ دونوں کا سیم نکل رہا ہے. تو پھر اللہ کہتے ہیں ایسے ہے کا کیا فائدہ بھائی. تو اس لیے اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں قرآن میں، دو چیزوں کو بہت فوکس کیا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی محبت ماننے کے لیے تیار بولو نہیں. جو کہتے ہیں نا مجھے سستی ہوتی ہے فجر میں اٹھنے میں، اللہ کہتا ہے بس تو اپنی جاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے. آپ کی گرل فرینڈ جو بڑی چہیتی تھی اس نے ٹائم دیا کہ میں صبح 4:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ ملوں گی، آپ کو اٹھنے میں پرابلم ہوگی؟ بولو نا. فوراً ہاں بیگم نے کہا ہو کہ 4:30 بجے مجھے میری اماں کے گھر سے لینے آ جانا، پھر آپ کو ایسا لگے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، میدان حشر قائم ہو چکا ہے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی منگیتر ہے، 4:30 کیا 3:45 بجے بلائے، 5:30 بجے بلائے، سخت نیند کا ٹائم ہو، آپ جاؤ گے. تو اللہ جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا 100 دعوے کرے مجھے اللہ سے محبت، اللہ اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بدنی عبادت، اس میں اپنی باڈی کھپانی پڑتی ہے. اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا فجر کا، اس لیے جو فجر پڑھتا ہے وہ باقی بھی پڑھ لیتا ہے، اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا نا، اللہ کو دو ہی چیزوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے، آپ اپنی جان بھی کھپاؤ اور مال بھی کھپاؤ. نماز کے لیے تو اللہ نے کہا میرے گھر پہ آ کے میرے سامنے سجدہ کرو. اس میں نہ باپ کے سامنے، نہ ماں کے سامنے، نہ قبر کے سامنے کہیں بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب اللہ پیسہ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اپنے بھائی کو دے دو، اپنی بہن کو دے دو، اپنی خالہ کو دے دو، اپنی پھوپھی کو دے دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو. تو یہ میرے وکیل بن کے قبضہ کر لیں گے، یہ اصل میں میرے پاس آ رہا ہے، یہ ان کے پاس نہیں آ رہا. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. اللہ کہتے ہیں لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور صدقے اللہ وصول کرتا ہے. لوگ وصول نہیں کر رہے ہوتے، لوگ تو اللہ کے نمائندے بن کے تم سے لے رہے ہیں. لے کون رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے. تو جب آپ اللہ کو دے رہے ہو تو میرے بھائی یہ تو محفوظ ہو رہا ہے، یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے. عقل مند آدمی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے گا، یار یہی پیسہ ہے. کتنی پیاری حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، امی عائشہ نے فرمایا ایک سیری تھی یا پائے تھے، مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، ورڈنگ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو وہ امی عائشہ نے فرمایا کہ جتنا تھا میں نے صدقہ کر دیا، ایک کھر باقی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ جو صدقہ کیا باقی بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باقی تو وہ بچا ہے، یہ تو بھی ختم ہو جائے گا. اب آپ بتاؤ ہم گھر میں آئیں، بیگم سے پوچھیں بیگم روٹی ہے، وہ کہ 2 روٹی تھی 1.5 میں نے دے دی، صدقہ کر دی. کوئی غریب آیا تھا، بولو گے یار میں راشن اس لیے لے کر آتا ہوں تو صدقے سینٹر کھول کے رکھ یہاں پہ ہیں. لیڈر، کامیاب لیڈر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر کیوں تھے؟ لیڈرشپ کی علامتیں جب آپ گوروں سے سیکھتے ہیں نا، آپ نبی کی سیرت سے سیکھو. نبی سے اچھا آپ کو لیڈرشپ کی علامتیں کوئی بھی نہیں. آپ دوسروں کو سخاوت کی ترغیب دے رہے ہیں، اپنے گھر میں حال یہ یار ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا ہم گھر میں آئیں اور کھانا نہ پکا ہوا ہو، ہمارا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. اور اگر پکا ہوا ہو اور بیگم صدقہ کر چکی ہوں، کیا خیال ہے پھر کیا حال ہوگا؟ ہمارے نبی کو ویسے ہی کھانے کو کم ملتا تھا، گھر میں آئے ہیں تو امی عائشہ نے فرمایا کچھ ہدیہ آیا تھا، آپ نے کہا چلو لے آؤ وہی کھا لیں گے ہم. کہا وہ بھی میں نے کیا کر دیا صدقہ. تو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ کیا زبردست تربیت کی ہے. امی عائشہ نے فرمایا تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، آپ نے فرمایا باقی تو وہ رہ گیا جو عائشہ تم نے صدقہ کر دیا، یہ تو ختم ہو جائے گا. وہ اللہ نے قیامت کے دن اپنے بینک میں جمع کر لیا ہے، وہ تجارت میں لگا دیا اللہ نے.
تو یار کچھ کھوج کے ناخن لو, اپنے بھائی بہنوں کی فکر کیا کرو, جا کے پوچھو کہ یار تم اتنی تنخواہ میں بھائی کیسے گزارا کر رہے ہو. اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیسے گزارا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو بھائی, آج کل ٹھکانہ کہاں ہے, آپ علاج کر رہے ہو, ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی, خود پیسے نہیں ہیں کہیں سے ارینج کر کے دے دو. تو یہ مذہبی ذمہ داری ہے. اور جتنے مانگ رہا ہے اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس سے تھوڑا بولو نا زیادہ دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رکشے والے کو 500 روپے بنتے ہیں, دو کتنے 1000 دے دو. مزدور سے آپ نے کام کروایا, ریٹ کم لے کر آؤ, کنواں کھدوایا, مزدوری کی, خوب جب ہو گیا جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ. گھبراؤ نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال, اے بلال خرچ کر. بلال تو حبشی تھے, وہ تو خود غریب تھے, مزدور تھے, ان کو کہ نبی کہہ رہے ہیں صدقہ کیا کر اے بلال, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ عرش کا مالک ہے. دیکھو آپ سے کوئی کروڑ پتی سیٹ 50 روپے مانگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو یار اس کو 50 روپے دوں گا, کمبخت پی جائے گا, دے گا نہیں. وہ کروڑ پتی کیا کہے گا, ابے تو شرم نہیں آتی, میرے لیے 50 روپے کے 2 ٹکے کے نہیں ہیں, ابھی دیکھ میں گڈی نکال کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھ 50 کروڑ, ٹھیک ہے نا. تو آپ پھر اس سے کہیں گے پھر تو مانگ کیوں رہا ہے, کہہ رہا ہے میں تو تجھے چیک کر رہا تھا تو کتنے پانی میں ہے. یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اللہ کو پاس اتنے خزانے ہیں, پوری زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں, وہ ہم سے مانگ رہا ہے, کبھی 50 روپے مانگتا ہے, کبھی 100 روپے مانگتا ہے, اپنے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے. ہم کہتے ہیں یار اللہ پتہ نہیں یار یہ مسئلہ اللہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مانگتا رہتا ہے اور دے دیے تو پتہ نہیں واپس ملیں گے نہ ملیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی, تم کس کے بارے میں خیال کرتے ہو, خدا کے بارے میں سوچ رہے کہ واپس. ہم نے جتنے سخی لوگ دیکھے ہیں نا, چہروں پہ رونقیں, جیبیں بھری ہوئی دیکھی ہیں ان کی. جتنے کنجوس دیکھیں اپنی زندگی میں, سالے اتنے بھی کروڑوں روپے کما کے بھی چہروں سے کنجوسی اور غربت ٹپک رہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سخی آدمی کے چہرے پہ رونق ہے, کھلاتا ہے, اور اللہ بھر رہا ہوتا ہے, جیبیں میں دے رہا ہوتا ہے اس کو. تو آپ جاؤ نا ذرا پشاور جاؤ اپنے خرچے پہ. میں وہاں گیا ہوں نا, میں نے کے پی کے میں فیملی سسٹم دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ مضبوط دیکھا. بلوچستان اور کے پی کے یہاں زیادہ مضبوط ہے, یعنی خاندان بھی بڑا ہوتا ہے, ایک گھر کا فرد کھلا رہا ہوتا ہے, سب رج کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا یہ میرے اور یہ میرا, اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شادی بھی اپنے خرچے پہ کرا رہا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے, میاں بیوی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں یار کے پی کے میں بھی چیزوں کی قیمتیں وہی ہیں جو کراچی اور لاہور میں ہیں, وہاں تو پورے ہو رہے ہیں. ایک گھر کا فرد سب کو کھلا رہا ہے, اپنی بھی کر رہا ہے, وہ تو کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے, چہروں پہ رونقیں بھی ہیں. جب بھی جاؤ دمبا چربی میں پکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. کیا خیال ہے؟ دودھ پتی پیو, مزہ نہ ہے پیسے واپس. دودھ پتی کوئٹہ کی پیو اپنے خرچے پہ. کوئٹہ کی دودھ, جب بھی دودھ پتی پینی ہو نا اس کے لیے کہاں جاؤ, کوئٹہ جاؤ. ہم نے پورے پاکستان کا سفر کیا, ہمیں چائے نہیں ملی. ہم جب کوئٹہ کے قریب پہنچے ہم نے چائے پی, میں نے جا کے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا یار مزہ آ گیا استاد. تو ریلیشن نبھانے کا نام کیا ہے, بولو؟ اسلام نام ہے. اسلام ریلیشن نبھانے کو کہتا ہے. تو جو اصل موضوع تھا میں اس کو جلدی سے کمپلیٹ کروں. اسی ریلیشن میں آخری درجہ یہ ہے کہ تو کسی پر احسان نہیں کر سکتا تو کمبخت تکلیف تو نہ دے اس کو. احسان نہیں کر سکتا تو اپنے عمل سے تکلیف تو نہ دے. تبھی تو غیبت کو حرام قرار دیا گیا, طنز کرنے کو حرام قرار دیا گیا. آپ کسی پہ طنز نہ کریں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ایک کلپ آیا ہے, وہ اس میں کسی کو کوئی ہاتھ ملا رہا ہے تو اس کو یوں کر رہے ہیں. تو طنز کرنے والے نے کیا ویڈیو بیان آڈیو ریکارڈ کروائی کہ دیکھو فلاں سیٹ سے گلے مل رہے ہیں اور ایک مدرسے کے طالب علم کو یوں کر رہے ہیں. یہ آپ کی نیگیٹو سوچ کی دلیل ہے. بھائی زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ایسے کیا ہوگا, کتنے لوگوں سے گلے ملے ہوں گے, اس میں مدرسے کے طلبہ سے بھی گلے ملے ہوں گے. اب کوئی ایک ویڈیو اٹھا لی کہ سیٹ سے مل رہے ہیں, وہ کس موقع پہ مل رہے ہیں, وہ موقع کون سا ہے, اور جس کو یوں کر رہے ہیں وہ موقع کون سا ہے, دونوں کو آپس میں کیا کر دیا, مرج کر دیا آپس میں. ہو سکتا ہے اس لڑکے سے ناراضی چل رہی ہو یا تھکاوٹ کی وجہ سے ایسے کیا ہو. ایک آدمی کہہ رہا ہے جب ایسے کر سکتے ہیں تو یوں نہیں کر سکتے.
ان کو پتہ ہے یوں کروں گا تو 20 اور لوگ ہوں گے جن کو یوں کرنا پڑے گا. جب آدمی مشہور ہوتا ہے نا تو اس پہ جو گزرتی ہے وہی جانتا ہے. یہ تو ہم پہ ہم تو اتنے مشہور بھی نہیں ہیں, ہم پہ جو گزرتی ہے ہمیں پتہ ہے. انسان سیلفیاں دے دے کے, آج فجر میں ایک صاحب نے کہا سیلفی لینی ہے, وہ آ گئے, پھر وہ سیلفی کیمرہ تو کھول کے رکھو پہلے سے, کیمرے کی سیٹنگ میں جا رہے ہیں, آئی لو یو والا سیٹنگ نکال رہے ہیں, اس میں پھول والی سیٹنگ نکال رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تو جلدی بٹن دبا دے میرے بھائی, سانس روک کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کے آگے. پھر کہہ نہیں دھندلے آ رہے ہیں آپ یوں. اب ایک دفعہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, بار 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 انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو, ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمارے عمل سے اس کو تکلیف نہ ہو, لیکن آپ کی پوری کوشش ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں, اگلے کے ساتھ جو بھی ہو جائے. تو میں کہتا ہوں حضرت کو مصافحہ کر لینا چاہیے تھا. اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے تھا نہیں, وہ چلو ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہتے بھائی حضرت نے یوں کیا تو حضرت کر لیتے تو اچھا تھا. اتنا فوراً مقابلے میں کسی سیٹھ کا دکھا دیا, دیکھو اس سے گلے مل رہے ہیں, بھائی وہ ایک الگ موقع ہے. یہ ہو سکتا ہے, ہمیں کیا پتا, وہ تو انہیں سے پوچھا جائے گا تو بتائیں گے نا. اس سے یہ شو کرانا کہ دیکھو سیٹھوں کی محبت ہے دل میں, غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا, مولانا طارق جمیل صاحب, میں نے ان کا وہ, میں بھی گیا نا کہیں سفر پہ, تو جو مخنث لوگ ہوتے ہیں, ہجڑے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یار ہم معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ تھے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں گلے لگانا چھوڑ دیا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسے ہمارا استقبال کیا کھڑے ہو کر, کہہ رہے ہمیں پہلی مرتبہ کسی شخص سے عزت ملی تو مولانا طارق جمیل صاحب تھے. یہ بھی ویڈیو چلاتا نا اس کے ساتھ, وہ رو رہا تھا اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے. لیکن طنز نیگیٹیوٹی, آپ کو ان سے سیاسی اختلاف ہیں, آپ کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی ایسے فرشتے ہیں کہ ان پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. اعتراض کے انداز میں کیا جا سکتا ہے, مجھ پہ بھی کیا جا سکتا ہے, کسی پہ بھی کیا جا سکتا ہے, ان کی پالیسیوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن تمیز تو ہونی چاہیے انسان کو. یہاں کا کلپ اٹھا کے یہاں, یہاں کا کلپ اٹھا کے یہاں, یہاں کا کلپ اٹھا کے یہاں جوڑ کے چلا دیا. تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, تو اس میں آپ کو خود احتیاط کرنی ہے کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو نہ ہو.